أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں کہیں بھی علماء نے نہیں ذکر کیا ہے کہ آپ کے لیے قربانی کیا جائے، آپ کے لیے روزہ رکھا جائے، آپ کے لیے عمرہ کیا جائے، آپ کے لیے حج کیا جائے، اور نہ سلف کا اس پر یہ عمل رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر مشقت نہ ہو اور رغبت بھی ہو تو کیا ہر برس یعنی ہر سال حج کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ایک مقامی شخص کا سعودیہ کے قانون کے خلاف ورزی ہے؟ اگر کوئی آدمی ہر سال ہیلے سازی بہانے سے چوری کے راستے سے بھاگ کر کے ادھر ادھر ہے نا سے جا رہا ہے، ظاہر بات یہ اپنا حج جب کر چکا ہے تو یہ خلاف ورزی ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، جیسے ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جو ہی مسلمان عشر ذی الحجہ میں داخل ہو جاتا ہے اسے بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ کسی کو مسائل قربانی کے مسائل کی جانکاری، اور کسی کو حج کے مسائل کی جانکاری، اور کسی کو عشر ذی الحجہ کی فضائل کی جانکاری۔ جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان اور روزوں سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق بے شمار ہمارے درمیان سوالات ابھر کر آتے ہیں۔ اسی ضمن میں بہت سارے سوالات شیخ محترم کی جانب آئے، جیسا کہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، کہ شاید ہی کوئی منٹ ایسا ہوتا ہو جس میں آپ کی بل نہ بستی ہو، اور ہر گھنٹی پر یہی سوالات ہوتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے کیا فضائل ہیں، عرفہ کا روزہ کب رکھنا چاہیے، حج کے کیا مسائل ہیں، حج کے کیا فضائل ہیں، قربانی کے کیا مسائل ہیں، کون سا جانور ذبح کیا جائے، کون سا نہ کیا جائے، کیسا کیا جائے، کب کیا جائے، عقیقہ اس میں کیا جائے۔ نت نئے مسائل ہمارے سامنے اور نت نئے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس موقع سے شیخ محترم سے چند سوالات کیے جائیں اور اس کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو امت تک پہنچایا جائے، تاکہ سائلوں کے سوالات کم ہو جائیں اور علم میں اضافہ ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ مؤثر انداز سے، مدلل انداز سے شیخ محترم جو ایک علمی گہوارے میں ماشاءاللہ اس لائبریری میں جمعیت الغات کی اس لائبریری میں موجود ہیں، کتابیں ہمارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہماری کتابیں الحمدللہ،
اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ شیخ محترم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ چند سوالات عشر ذوالحجہ اور حج سے متعلق اور قربانی سے متعلق فرمائیں تاکہ شیخ مدلل جواب دیں، اور اس سے ہم خود اب یہاں پر مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں کہیں بھی اور جس طریقے سے بھی لوگ اس کو سنیں گے اور سنائیں گے انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے۔ تو میں شیخ محترم سے اجازت چاہوں گا سوالات کرنے کی، کہ ایک چند سوالات ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت سارے سوالات یعنی سائلوں کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، تو شیخ اجازت ہے انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کرنے کی۔ سوالات کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے سائل کی جانب سے، شیخ ابو کلیم صاحب حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میں نے ایک ویب سائٹ پر یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت پڑھا تھا، مجھے معلوم کرنا ہے کہ عشر ذوالحجہ اور اس کے روزوں کے متعلق صحیح احادیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اگر اس کی فضیلت ہے تو کیا ہم پورے 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اور کون کون سے اعمال ان ایام میں کرنا چاہیے؟ یہ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے، امید کہ شیخ محترم اس کا مدلل جواب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عشر ذی الحجہ سال کے تمام عشروں میں سب سے افضل عشرہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان کا آخری عشرہ رات کے لحاظ سے سال کے سب سے بہتر عشروں میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ دن کے لحاظ سے سال کے سب سے بہتر عشروں میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں اس عشرے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل جس قدر اس عشرے میں محبوب ہے کسی اور عشرے میں محبوب نہیں ہے۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام کو تعجب ہوا، بلکہ پھر انہوں نے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو اتنا قدر محبوب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی محبوب نہیں ہے، مگر جہاد کی ایک شکل ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس سے افضل ہے، جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے، وہ شکل یہ ہے کہ مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے نکلے اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے۔ تو اس ایک ہی حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عشرے کی اس قدر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص آخرت کا مسافر یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر اس عشرے میں ہم وہ کون کون سے عمل ہیں، خصوصی طور پر، عمومی طور پر آپ نے کسی خاص عمل کی تحدید نہیں کی، آپ نے فرمایا کوئی بھی نیک عمل، لیکن کیا کچھ ایسے خصوصی عمل ہیں کہ اس کا اہتمام کرے اور آخرت کا مسافر اسے لیے ایک زاد سفر کے طور پر اپنے لیے تیار کر لے؟ تو اس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اس عشرے کا سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ اس عشرے کا روزہ رکھا جائے، اس عشرے کا روزہ رکھا جائے۔ کیوں؟ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل میں ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں اس پر اسے اپنا لوں، اسے عملی جامہ پہنا دوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس مبارک عشرے کے بہترین کاموں میں خاص طور پر 9 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض ازواج مطہرات سے ہے، تو ام سلمہ کی نہیں، بعض ازواج مطہرات سے ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا لوگ روزہ، 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کو نہیں، اگر 9ویں ذی الحجہ ہوتا تو وہاں تاسع کا لفظ ہوتا، کیا لفظ ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ تو گویا ذی الحجہ کی یہ جو 9 دن ہے اس کا آپ روزہ رکھتے تھے، تو وہ لوگ بڑے ہی مبارک
اور بڑے ہی نیک ہیں جو اس عشرے کا استغلال کرتے ہوئے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس آخری عشرے میں 9 دن کا روزہ رکھتے ہیں، یا کم سے کم عرفہ کے روزے سے غفلت نہیں برتتے۔ عرفہ کا روزہ جو 9ویں ذی الحجہ کو ہے، اس دن سے غفلت نہیں برتتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مزید فضیلت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ کا روزہ بندے کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اتنا عظیم ہے۔ دوسرا کام اس عشرے کا وہ کثرت سے ذکر اور اذکار ہے، کثرت سے ذکر اذکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ معلوم دنوں میں، قرآن مجید میں 2 الفاظ آئے ہیں، ایام معلومات ہے اور ایام معدودات ہے۔ ایام معدودات سے مراد راجح قول کے مطابق ایام تشریق ہے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، اور ایام معلومات سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق عشرے ذی الحجہ ہے۔ خود مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں کثرت سے تم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ورد کرو۔ اور جیسا کہ ہے بخاری شریف میں حضرت عشرہ جب داخل ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے۔ آج یہ سنت ہمارے درمیان سے چھوٹی ہوئی ہے، بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور جہاں دیکھے کہ لوگوں کا مجمع ہے، جس طرف دیکھے دکانیں ہیں، وہاں پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ تو ان کے تکبیر پڑھنے کی وجہ سے پوری بازار والے تکبیر پڑھتے تھے کہ پوری مارکیٹ گونج اٹھتی تھی، پورے بازار میں شور ہو جاتا تھا کہ تکبیر پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ اس ناحیے سے ہی بڑا اہم ہے کہ اس میں کثرت سے بندہ اذکار کا اہتمام کرے، خصوصی طور پر وہ اذکار جو عمومی طور پر تابعین سے ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا جو اذکار کے صیغے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ۔ تیسرا کام اس مبارک عشرے کا حج کرنا ہے، اور حج کی جو فضیلت ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، جو اسی عشرے میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام آخری اس عشرے کا قربانی کرنا ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کام تھا۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر جیسی جو نعمت عطا کی ہے، اس پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی۔ اس سے قربانی کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ برابر قربانی کرتے رہے۔ اور اس سے بھی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ جہاں خود اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، ایک جانور آپ اپنی امت کے نام سے بھی کیا کرتے تھے، اور ان امتیوں کے نام سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ قربانی کی اہمیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ نے حج کیا تھا، اس سال حج کے طور پر 1 نہیں 2 نہیں 100 بکریاں نہیں 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے پیش کی تھی، 100 اونٹوں کا خون بہایا تھا۔ اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، انسان نمازوں کا اہتمام کر لے، اذان ہوئی مسجد کا رخ کر لے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کر لے۔ بلکہ بعض تابعین مجاہد وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس عشرے کی راتوں میں
اپنے چراغ کو گل نہ کرو، یعنی تہجد کی نماز تم پڑھتے ہی رہو۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے مبارک کاموں میں ایک کام صدقہ اور خیرات کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، غریبوں تک بھی پہنچنا۔ اور اس کی یہ اہمیت ہے کہ قربانی کا گوشت سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں پر بطور صدقہ کو بھی بطور صدقہ کے قربانی کا گوشت تم دو۔ تو یہ ان دنوں میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے بڑی اہم چیز جو کم سے کم آج کے مسلمانوں کے حالات کے مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک عشرے میں گناہوں سے پرہیز کریں۔ آج عام معاشرہ بن گیا ہے گناہ کرنے کا اور کثرت سے گناہ کرنے کا، خصوصی طور پر وہ گناہ جو بندے کے درمیان ان کی مغفرت کے درمیان حائل ہوا کرتے ہیں، کہ وہ عمل بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا، جیسے سود کھانا ہے، مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ ذرا سنن ابو داؤد کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جو اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اس دن ہم نے یہ کام پہلے کیا، یہ کام بعد میں کر دیا، تو آپ سے جو کوئی بھی سوال کیا گیا، حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ ہم نے سعی کر لی ابھی تک طواف نہیں کیا، تو آپ نے کہا کہ افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں ہے، جو کام کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ الٹے سیدھے جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا۔ ہاں مگر ایک شخص ہے جو حرج کے اندر پڑ رہا ہے، ایک شخص ہے جو حرج کے اندر پڑ رہا ہے، جو کسی مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے، مسلمان کی غیبت اور چغلی کر رہا ہے، مسلمان کو رسوا کر رہا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي حرج، وہی شخص ہے جو حرج اور گناہ کے اندر واقع ہو رہا ہے۔ تو اس مبارک عشرے کے محبوب کاموں میں ایک بہت بڑا اہم کام کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرے، جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس مبارک عشرے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس کے بعد کا سوال کیا ہے؟ یعنی اس سوال کا جو خلاصہ تھا شیخ کہ پورے 9 دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، آپ ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی سے متعلق اگلا سوال ہے کہ حاجی کے لیے ذی الحجہ کے پہلے 8 دن کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک حاجی عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اولاً تو حاجی عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ناجائز اور حرام ہے، یہ بات نہیں ہے۔ حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نا پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا اور آپ نے عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ لیکن عرفہ کے علاوہ باقی دن جو ہیں، جب تک آدمی ابھی اعمال حج شروع نہیں کیا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہے بھی گیا نہیں، روزہ رکھے، مکے میں ٹھہرا ہوا ہے، روزہ رکھے، اس لیے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، فرض روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، خاص طور پر نفلی روزہ، اور خاص کر کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، ایک محترمہ سوال کرتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے رکھوں، تو کیا یہ میری روزے کی قضا عرفے کے روزے کے ساتھ درست ہوگی؟ یہ سوال بڑا اچھا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر صحت مند ہے تو پورے مہینے کو روزہ نہیں رکھ پاتی، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عورتوں سے روزے کی قضا کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ چاہیے یہ کہ انہیں جیسے موقع ملے، جیسے ہی فرصت مل جائے، وہ اپنے روزے کو مؤخر نہ کریں۔ اب اگر کوئی عورت عشرے ذی الحجہ میں روزہ رکھتی ہے، اپنے قضا روزے،
تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس عاشرے کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے، لیکن خصوصی طور پر عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزے کی فضیلت سے وہ کیا ہے، محروم رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں دو مستقل عمل ہیں، دونوں دو مستقل عمل ہے، دونوں کا ایک دوسرے میں تداخل نہیں ہے۔ عرفہ کا روزہ ایک مستقل روزہ ہے، اور قضا جو اس کے اوپر ہے وہ روزہ کیا ہے، ایک مستقل روزہ ہے، تو اسے اس کا روزہ رکھنا جائز ہے، قضا روزہ اس کا کیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اسے عرفہ کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل شرعی طور پر نہیں ہے۔ سعودیہ کے لجنہ دائمہ کا یہی فتویٰ ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے جی، یعنی الگ سے تنہا الگ سے روزہ رکھے جی، قضا کو ہاں اس کے لیے اجازت۔ قضا میں کیوں؟ قضا میں گنجائش ہے، بعد میں بھی رکھ سکتی ہے، اس سے پہلے بھی رکھ سکتی ہے، لیکن عرفہ کے روزے کو مؤخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا عرفہ کا روزہ رکھ لے اور رمضان کے جو روزے ہیں اس کے بعد میں قضا کر لے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ایسے دوسرے روزے جیسے پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یہ تو رکھ سکتے ہیں عرفہ کے دن آیا نہیں، مثال کے طور پر مہینے کے جو ہیں ہاں ان میں رکھ سکتی، ان میں رکھ سکتی، نیت ڈبل ہو اس کی، ان میں رکھ سکتی ہے جی۔ یہ اگلا سوال ہے شیخ کہ قربانی سے کیا مراد ہے، اور قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں قربانی لفظ ہے، یہ ہے عربی ہی زبان کا لفظ، لیکن عربی میں مستعمل نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے عربی ہی زبان کا، لیکن عربی میں مستعمل اس معنی میں نہیں ہے۔ قرب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیکی کے۔ قرب کے معنی کیا ہے؟ نزدیکی کے۔ اصطلاح میں قربانی وہ کہتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص شرائط کا جانور، مخصوص صفات کا جانور ذبح کرنا، یہی چیز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخصوص شرطیں جس جانور میں پائی جائیں اس جانور کو ذبح کرنا، یہی چیز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ البتہ قربانی کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن حدیثوں کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے، اور اگر واجب نہیں تو کم سے کم تاکیدی اور بڑی تاکیدی سنت ہے۔ اگر آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو جہاں بہت بڑے اجر سے محروم ہے، خطرہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس پر اس کی بات پرس نہ کرے۔ سنن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد ساعتن ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی لیکن قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری خوشی میں شریک ہونے کا حقدار نہیں ہے، ہماری نماز میں، ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے۔ تو قربانی اگرچہ واجب نہ کہیں ہم، لیکن کم سے کم ایک بڑی تاکیدی سنت ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء اور اہل حدیثوں میں حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ قربانی کو واجب کہتے ہیں، اور نصوص کے سے بظاہر یہی پتہ چلتا ہے جی۔ جی قربانی کا وقت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ 7 بجے عید، دیکھیے قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے 3 چیزیں ہیں کہ اولاً قربانی کا وقت ہو جائے، قربانی کا وقت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جانور جس عمر کا شریعت نے کہا ہے اس عمر کو پہنچ بھی رہا ہو۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت یوم النحر، 10ویں ذی الحجہ، حاجی لوگوں کے لیے جو ہدی پیش کرتے ہیں وہ کنکڑی مارنے کا اصل بات کا وقت ہے، جبکہ ان میں اجازت دی گئی، لیکن اصل کیا ہے وہ وقت ہے بعد کا ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے کہا کہ کنکڑیاں مارنا غیر حاجی کے عید پڑھنے کے مقابل میں ہے، کنکڑیاں مارنا غیر حاجی کے عید پڑھنے کے مقابل میں ہے، اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ اگر عید سے پہلے کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے، اگرچہ عید کا وقت ہو گیا ہے،
اگرچہ عید کا وقت ہو گیا ہے، کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں تسلیم کی جائے گی، بلکہ وہ عام ذبیحہ ہوگا۔ اس کا وقت یعنی اس کا تحدید ایک 7 بجے پڑھ رہا دوسرا 8 بجے، کس وقت؟ نہیں، آپ جس امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے مصلین ہیں، جس گاؤں میں، جس جگہ آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کا اعتبار ہوگا، یا جو حاکم وقت کے اعتبار سے متعین کر دیا گیا ہے، جو امام متعین کیا گیا ہے، اگر شرعی حاکم ہے متعین کر دیا گیا ہے تو وہ امام جب نماز کو پڑھا دے تو، اور اگر مثال کے طور پر دوسری جگہ کچھ لوگ اپنا الگ کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں صورتحال ہے، اس کے لیے وہی وقت ہے کہ جب ہماری جماعت، ہمارے لوگ پڑھ لے رہے ہیں، اس کے بعد قربانی کی جائے گی، اس کے بعد سے لے کر 4 دن تک قربانی کا وقت ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر ہماری جماعت، یعنی جماعت سے مراد کیا ہے؟ جس جگہ پر جس محلے میں پڑھتا ہے وہ اسی کو، جی جس محلے میں ہم ہیں، ہمارے محلے کے لوگ امام کب نماز پڑھا رہا ہے، یا جس آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جی جس جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ یا ایسے ممکن ہے کبھی ایسے پیش آ سکتی مشکل کہ مثال کے طور پر آج کل جیسے قربانی کے لیے قصائی کی بہت شارٹیج ہو جاتی ہے، بہت مشکل سے قصائی لوگ ملتے ہیں۔ اب ہماری عیدگاہ میں جو ہے 8 بجے نماز ہے، اور ہماری جماعت جماعت اہل حدیث کے عیدگاہ میں دوسری جگہ پر محلے میں یعنی 7 بجے نماز ہے، تو ظاہر بات 7 بجے ہم لوگ آسانی سے مل رہا ہے۔ نہیں، ہم محلے والے جو ہیں، ہم محلے والے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے محلے کے مقید ہوں گے، دوسرے محلے کے مقید نہیں ہوں گے۔ تو قصائی کی مجبوری کا کچھ کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے وقت 1 2 دن 3 4 دن تک ہے، جی وہ کوئی محدود ہو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عید کی نماز دن کے صبح کو 9 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قربانی لوگ صبح فجر کے بعد کر دیتے ہیں۔ نہیں، بالکل غلط ہے، اس کے پیچھے دوسرا فکرہ کام کر رہا ہے احناف کا، اس لیے احناف کہتے ہیں دیہات میں چونکہ عید نہیں ہے لہذا قربانی کی جا سکتی، یہ بات غلط ہے۔ جو قربانی ہونی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا ایک صاحب نے اپنی قربانی کر دی ہے، آپ نے کہا کہ تمہاری یہ قربانی نہیں ہوئی، اس کے بدلے تم دوسرا جانور ذبح کرو قربانی کے طور پر۔ اس سے متعلق ایک سوال شیخ، یعنی پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دونوں میں فضیلت میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربانی پہلے دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ قربانی پہلے دن ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں افضل پہلے دن ہے، یعنی جب دوسرے تیسرے دن کرے گا اس کی ثواب کم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے اس کے لحاظ سے کم ہوگا، لیکن کمی کیا ہوگی اس کی تعدیل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر اس میں نہ بھولیں آدمی کی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر مجبوری ہے تو۔ لیکن بغیر مجبوری بلا وجہ کہ چلو ہمارے پاس 3 بکرے ہیں، آج 1 ذبح کرتے ہیں اور کل دوسرا کریں گے تاکہ گوشت، پرسوں تیسرا کریں گے، ظاہر بات یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک ہی دن میں، آپ نے عمومی طور پر آپ 2 میڈھے کی قربانی کرتے تھے اور ایک ہی دن کرتے تھے، آپ ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے ہی دن کیا جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک شخص نے بکرا مطلب بڑی پیار سے پالا اور وہ قربانی سے 1 دن پہلے مر گیا، اور اس کے بعد اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرا بکرا خرید کر لائے اور قربانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر امیر آدمی کا مر جائے تو سے بدلنا پڑے گا، جی صحیح ہے، صحیح، اس کے بعد استطاعت ہے۔ جی اگلا سوال ہے شیخ، میں نے اپنی اور اپنی اولاد کی جانب سے قربانی کرنے کی نیت کی ہے، تو کیا قربانی کے لیے کچھ خاص اور معین صفات پائی جاتی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، یا یہ کہ میں کوئی بھی بکرا ذبح کر سکتا ہوں؟ نہیں، ظاہر بات ہے، بتایا کہ بکرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات رکھی ہے وہ صفات پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جو 4 قسم کے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، شاید یہ سوال آگے آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک عمر کو پہنچا ہوا ہو، یعنی اس کے 2 دانت ہوں، یا جیسے بعض علماء نے سال بھر کہا ہے، جبکہ اصل حدیث سے ثابت کیا ہے؟ لا تذبحوا الا مسنہ، تم نہ ذبح کرو مگر دانت والا ہی، ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان عیوب سے پاک ہو جن عیوب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ قربانی ہونے میں کیا ہے؟ مانع ہیں۔ وہ عیوب 2 قسم کے ہیں، ایک عیوب تو ہے کہ اگر وہ عیوب پائے گئے تو قربانی اس جانور کی ہوگی ہی نہیں، اور دوسرے کچھ عیوب یہ ہیں کہ اگر وہ پائے گئے تو قربانی تو ہوگی لیکن مکروہ ہوگا،
تو جن عیوب کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیان کیے ہیں، بلکہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے انگلی سے اشارہ بھی کیا، آپ نے انگلی سے اشارہ بھی کیا کہ 4 لا تجزئ فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں کام آئیں گے ہی نہیں، ان کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ پہلا جانور آپ نے کہا کہ ایسا اندھا ہو کہ اس کا اندھا پن ظاہر ہو، دیکھنے والا کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ تو کیا ہے، اندھا ہے۔ ایسا بیمار ہو کہ اس کا بیمار ہونا ظاہر ہو، اس کا مطلب کوئی ہلکا بیمار ہے تو نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ لنگڑا کر چل نہیں پا رہا، لنگڑا رہا ہے۔ چوتھا آپ نے کہا کہ اتنا کمزور نہ ہو، اتنا دبلا نہ ہو کہ اس کے ہڈی میں گوندا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے عیب جو اس میں پائے جائیں گے اس جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان قربانی اسی جانور کی کرے جو عیوب سے مکمل طور پر پاک ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، قیمت میں بہتر ہو، اسی کی قربانی کی جائے۔ یہ نہیں کہ اگر اپنے کام کے لیے استعمال کرنا ہے یا فروخت کرنا ہے تو بہترین سے بہترین جانور ہے کہ نہیں، اور اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے تو سستے سے سستا جانور ڈھونڈ کر کے لایا جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں مثال دیا تھا کہ اگر کسی نے 2 بکرے پالے، عام طور پر ایسا کرتے ہیں، کسی نے 2 بکرے پالے، ایک بکرا بڑا تندرست ہے اور ایک اس سے کم تندرست ہے، تو بیچتے کس کو ہیں جی؟ تندرست کو بیچ دیتے ہو، جو دبلا پتلا اسے کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ قربانی اس کی کیجئے جو تندرست ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے، جو زیادہ قیمت والا ہے کہ نہیں، اور ذبح وہ بیچیے آپ اس کو جو کم قیمت والا یا اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ تو جتنا ہی اچھی قربانی کی جائے اچھے جانور کی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ البتہ اگر مثلا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے جانور میں بذات خود کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن وہ عیب دار مانا جاتا ہے، اس کی قربانی ناجائز تو نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے، وہ غیر مرغوب، مکروہ اور ناپسندیدہ ہوگی۔ جی اگر قربانی کرنے سے اس میں عیب آ جائے، یعنی قربانی کرتے وقت کسائی نے یا کسی نے اس کو گرایا اور اسے ڈانٹ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ عیب تو آ گئے، آپ آیا ہے لیکن کب تو ذبح کر رہے ہیں، بہت بڑا عیب آ گیا، جان ہی ختم ہو جا رہی ہے اس کی۔ ذبح نہیں کیا، ایک بات ہے، یعنی اسی کام کے لیے تو ایسا ہو رہا ہے نا، تو اس پر کوئی عیب نہیں ہے۔ متعین کر دینے کے بعد اگر کوئی ایسا عیب پیدا ہو جا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک جو ہے آنے والے لوگوں کی طرف سے یا گزرے ہوئے؟ نہیں، ایک اپنی امت کی طرف سے، بس امت کی طرف سے آپ نے کی۔ جی امت میں گزرے ہوئے آنے سارے لوگ داخل ہیں اس میں۔ جی جی بتا رہا شیخ، تو عیب جو پیدا ہو جائے، مثال 1-2 دن پیدا ہو جائے، وہ بھی کوئی ممانعت نہیں؟ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، بلا وجہ کہ ہمارے ہاں لوگ تشدد برتتے ہیں اس سلسلے میں، ارے بھائی تو سینگ ٹوٹ گئی، اب تو یہ ہو گیا، نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب لے لیو، ہاں لے لیا، آنے میں آتے ہوئے کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہے جی کچھ مار لگ جائے، ٹانگ زخمی ہو جائے اس کی، تو کوئی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، کیا میں اپنے والد محترم مرحوم کی جانب سے قربانی کر سکتا ہوں، اور اسی طرح سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی مدلل جواب دے۔ بڑا مسئلہ ہے یہ سوال کا، میت کی طرف سے قربانی۔ لوگ مشکل ہے، جیسے کہ میں نے بار بار میں اس طرف متنبہ لوگوں کو کرتا ہوں کہ لوگ آخرت کے بارے میں اس قدر مستغنی اور بے نیاز ہیں، نیکیاں حاصل کرنے کے بارے میں ایسے مستغنی اور بے نیاز ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کا معاملہ جب آتا ہے تو بڑے حریص ہیں، دنیا کا معاملہ ہے تو بڑے حریص ہیں۔ اللہ کے بندے، انسان کو توجہ یہ دینی چاہیے کہ ہاں بھائی آخرت میں میرے لیے، اور اس پر توجہ دنیا کے لحاظ سے انسان کسی اور کو اپنے اوپر مقدم کر دے، یعنی خود نہ کھائے دوسرے کو کھلا دے، لیکن آخرت کے بارے میں انسان کو اپنے کو سب سے اوپر مقدم رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام آنے والا، نہ باپ کام آئے گا نہ بیوی کام آئے گی۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میت کی طرف سے قربانی کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی اصل زندوں کی طرف سے ہے۔ اصل قربانی کیا ہے؟ زندوں کی طرف سے ہے، مردوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ایک بیٹی، آپ کی 2 بیویاں، آپ کے چچا اور ایسے اقارب کا انتقال ہوا، آپ کے بعد بڑے محبوب ساتھیوں کا انتقال ہوا، لیکن کسی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی کی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے جانور کی قربانی کرتے تھے جو آپ کی امت طرف سے رہا کرتا تھا، اس میں زندہ اور مردہ سارے لوگ شامل ہیں، لیکن مستقل مردے کی طرف سے قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ قربانی اپنی طرف سے کرے، البتہ اس کے ثواب میں جس کو شریک کرنا چاہے، اپنے باپ کو، دادا کو، اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے، اس کے یہاں کسی چیز کمی نہیں ہے۔ اس کے جیسے آپ نے کیا فرمایا، اے اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ یہ بھلا امت میں کتنے لوگ ہیں، اس ثواب میں کتنے لوگ شریک ہو گئے، تو جتنے لوگوں کو چاہے شریک کر لے۔ تو اصل یہ چاہیے کہ ہم قربانی کا اہتمام اپنی طرف سے کریں، 1 جانور 2 جانور جو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ قربان کریں۔ البتہ جہاں تک مردوں کی طرف سے قربانی کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں لوگ 2 متضاد راہوں پر ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی جائز ہے ہی نہیں، نہ اسی طرح سے ناجائز ہے، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کریں گے لیکن مردوں کی طرف سے قربانی کریں گے۔ اس قدر اہتمام ہے، یہ دونوں رائیں ثواب سے بعید ہیں۔ جہاں تک پہلی رائے کا تعلق ہے کہ مردے کی طرف سے قربانی جائز ہی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سنت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مستحب ہے، فرق ہے جائز ہونے میں اور سنت اور مستحب ہونے میں، جائز ہونے میں اور سنت اور مستحب ہونے میں۔ ایک شخص عمرہ کرنے گیا، مثال دے رہا ہوں میں، ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے، وہ عمرے کا احرام باندھا، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، حج تمتع کا احرام باندھا تھا، اب وہ پہنچ رہا ہے کب تک؟ 9 کو پہنچ رہا ہے، 10 تو حج ختم ہو جائے گا، یا 8 کی رات کو پہنچ رہا ہے، اب حج کے کام شروع ہو گئے ہیں، اب عمرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، حج کے کام شروع ہو گئے ہیں، عمرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے تمتع کے احرام میں نیت کر لے، کس کی؟ قران کی، افراد کی نہیں، قران کی نیت کر لے، اور 10ویں ذی الحجہ کو جب وہ کیا کرے گا؟ طواف کرے گا تو کافی ہوگا۔ ایسا شخص اپنے حج کے بعد اگر اس کے دل میں کچھ خلش رہ گئی ہے تو حج کے بعد عمرہ کر سکتا ہے، عمرہ کرنا جائز ہے، مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے حضرت عائشہ کو اجازت تو دی لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ رہے احرام باندھنے سے لے کر کے عمرہ کرنے تک، آپ نے عبد الرحمن آپ سے نہیں کہا کہ تم بھی عمرہ کر لینا، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہوگا، ایسی صورت میں مستحب اور بہتر نہیں ہوگا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ مردے کی طرف سے مردوں سے قربانی کرنا مستحب اور بہتر ہے، نہیں، لیکن جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی وہ کیا ہے کہ میری اور میری امت۔ دوسری چیز، بعض ضعیف حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرتے کہ آپ نے انہیں وصیت کی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی خالص مالی عبادت ہے۔ خالص کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، اور متفقہ طور پر مالی عبادت کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ متفقہ طور پر مالی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ مردوں کو پہنچتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن کرنا مستحب اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے تو کرے، لیکن مستحب اور سنت نہیں ہے، مستحب اور سنت نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر اگر اس کے پاس ہو رہا ہے تو کسی میت طرف سے۔ اور البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا مسئلہ
یہ ایسا ہے ساتھیوں، کم سے کم یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں کہیں بھی علماء نے نہیں ذکر کیا ہے کہ آپ کے لیے قربانی کیا جائے، آپ کے لیے روزہ رکھا جائے، آپ کے لیے عمرہ کیا جائے، آپ کے لیے حج کیا جائے، اور نہ سلف کا اس پر یہ عمل رہا ہے۔ سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کا یہ عمل نہیں رہا ہے۔ ظاہر بات جو ان کا عمل نہیں رہا ہے وہ سنت کے بجائے بدعت کے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود بھیجیں جس کا فائدہ خود ہمیں ہی زیادہ پہنچ رہا ہے۔ ایک بار درود بھیجیں ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ 10 بار ثواب ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا غیر مسنون اور غیر مشروع ہے۔ جی یہ شخص جی بولیے۔ بندے پر جو ہے جیسے حج واجب تھا اور فوت ہو گیا، اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، ایسی ایک بندے پر قربانی واجب ہے اور عید کے دن جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تو کیا؟ ہاں تو یہ اس کے مال سے آپ کر رہے ہیں نا۔ یہاں پر ایک نقطہ اور میں آپ کو ذکر کر دوں، اگر کوئی شخص کچھ اوقاف چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہے، اس پر چاہے جو انسان کیا کرے استعمال کرے، البتہ اس کی جو بن رہا ہے، جو اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس کے بدلے میری طرف سے قربانی ہر سال کرنی ہوگی، تو یہ چیز واجب ہوگی۔ اس لیے کیا ہے، یہ اسی کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا عمل ہے۔ تو اگر کوئی عید کے دن مثال کے طور پر اس کا انتقال ہو گیا اور قربانی کرنا چاہے، جانور وغیرہ چھوڑ کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرف سے قربانی کی جائے۔ تو اگر وہ فوت ہو، جانور موجود ہے، نہیں کرتا تو کوئی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کرنا، اس لیے کہ یہ اسی کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اس نے متعین کیا ہے، وقت پایا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، لہذا اسے قربان کر دینا چاہیے اس کے نام سے۔ جی شیخ، ہمیشہ آپ ایک چیز بتاتے رہتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ نیکی کے کام میں، آخرت کے معاملے میں پہلے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، بعد میں دوسرے کو رکھنا چاہیے۔ جی ایک مسئلہ آیا سامنے درپیش کہ ایک جگہ پر 2 آدمی کام کرتے ہیں، ایک سینئر ہے، جونیئر ہے۔ کفیل نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک حج کرے گا، یا تو سینئر کرے گا، جونیئر کرے گا۔ اجازت نے سب سے پہلے سینئر کو دی کہ آپ چلے جاؤ حج کے لیے، لیکن سینئر پہلے سے حج کر چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے جونیئر کو اجازت دے دے۔ تو اس موقع پر ہاں، اس موقع پر اصل میں مسئلہ مختلف ہے، اس لیے مختلف ہے کہ ایک آدمی نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا اور ایک آدمی اپنا فریضہ ادا کر چکا ہے، اس لیے یہ مسئلہ مختلف ہوگا۔ لیکن خیر کا تو طالب ہونا ہی چاہیے اس کو، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ بینک میں پیسہ جمع ہو جائے 1 لاکھ تو پھر اور 1 لاکھ کی امید کرتا ہے۔ ہاں، اس میں خیر کا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس نے کسی کو حج کرایا اس کو کیا ہے، حج کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ جس نے کسی کو حج کرایا، حج کا انتظام کیا، اس کو حج کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، اس سے تھوڑا سا مختلف چیز ہے۔ کیوں؟ تو اس جگہ پر اگر وہی مثال اگر فٹ کر دیں، اگر کسی کی نیت یہ ہو، بکرا اگر 2 بکرے اس کے پاس تھے یا 2 جانور اس کے پاس تھے، جو اچھا تھا وہ بیچ رہا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ بھائی کو ثواب زیادہ مل جائے، یا اس کے لیے تیار کیا وہ اپنے لیے، اگر نیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا اس کی اس وقت جائز ہوگا اس کا یہ بیچنا، اچھے بکرے کو یا اچھے جانور کو، اور جو کمزور ہے وہ اپنے لیے رکھ لے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز وہاں پر فٹ پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے وہاں صورتحال یہ ہے کہ اولاً یہاں دونوں برابر ہیں، ابھی اسے بھی قربانی کرنا ہے اور وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے طور پر نہیں، کیا ہے، وہ اپنے بھائی سے پیسہ لینا چاہے، مفت میں دینا چاہے تب تو ہم ایک بات کہیں کہ ہو سکتا ہے، الگ بات ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی اصل نیت کیا ہے، اس کے پیچھے پیسہ وصول کرنا ہے۔ اور یہاں نہ بھولیں کہ یہاں ایک آدمی ہے، وہ اپنا فریضہ اس کے اوپر سے ساقط ہے، دوسرا بھائی ہے اس کے اوپر فریضہ باقی ہے، اور اس میں کفیل کی اجازت کی وہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ اسے تو چاہے نوکری تنخواہ کٹانی کیوں نہ پڑے، اسے کیا ہے، حج پر جانا چاہیے، اس کے اوپر واجب ہے کہ حج پر جائے، چاہے اسے اپنی تنخواہ کٹا ہی کر کیوں نہ جانا پڑے، لیکن کفیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی دونوں میں سے ایک جاؤ۔ تو لہذا جو اپنا فریضہ ادا کر چکا ہے وہ ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو فریضے پر بھیجے۔ جی یہاں تو اس نے جو ہے کفیل کا حق مارا نا، حق مار کر جاتا ہے کسی کا جو ہے، کہاں کفیل کا حق مارا ہے؟ اس کا حق ہے کہ اس نے ابھی اس کو چھٹی نہیں دی، اس کا حق لے کر جا رہا ہے، وہ 3-4 دن جو جا رہا ہے بغیر اجازت کے جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، وہ کفیل کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی جا سکتا ہے۔ اس نے ایک بندے کو شیخ اجازت دی جو ہاں ٹھیک ہے، دونوں میں سے چاہے جو جاؤ،
تم جاؤ یا وہ جائے، لیکن وہ کہتا ہے بہتر ہے بھائی وہ چلے، لوگوں نے کہتا نہیں میں اس کی جگہ کام کروں گا، اور میں اس کو ضرورت کفیل کی رضامندی سے بھیج رہا ہے، میں اس کی جگہ کام کرتا ہوں، اس نے اپنا فریضہ نہیں ادا کیا ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں اپنی جگہ۔ لیکن اگر کفیل یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ جائے، تمہیں ہی جانا ہے، ظاہر بات اسے اپنی طرف سے بھیجنا جائز نہیں ہوگا۔ جی اچھا کوئی بنا چلا جائے اگر کفیل کے تو اس کا کیا حج؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، چلیے جو سوالات رہ جائیں گے اس کو مثال کے طور پر کوئی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں حج اس کا تو ہوگا انشاءاللہ، حج ہونا الگ بات ہے، اور اس کو یعنی جو کوتاہی کرنا کا گناہ الگ ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کرنے والا مرد ہو یا عورت اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ اپنے ناخون اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، بلکہ کچھ بھی نہ لے اپنے ناخون میں سے، اپنے بالوں میں سے، اپنی چمڑی میں سے، لہذا اس کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ حدیث کا ظاہر یہی پتہ چل رہا ہے کہ واجب ہے کہ وہ رکا رہے۔ جی اگر شیخ اس نے نیت 6 7 8 کو کی تو جس دن سے نیت کرے اس دن سے رک جائے۔ جی جانور ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ کہنا بھول گئے تو کیا پھر یہ قربانی شمار ہوگی یا نہیں، اور اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف فی ہے کہ آیا کوئی شخص، دیکھیے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ واجب ہے کہ کوئی آدمی کیا کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے، لیکن اگر کوئی بھول جاتا ہے تو آیا وہ چیز، وہ جانور حلال ہوگا یا کہ حرام ہوگا؟ اصل میں یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، انشاءاللہ اس کے دل میں ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن بسا اوقات کوئی ذبح نہیں کیا رہتا ہے تو موقف کی سختی یا گھبراہٹ کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے، پہلی بار وہ خون دیکھ رہا ہے، گھبراہٹ، وہ بھول جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہوگا وہ۔ ذبح کرنے والا بسم اللہ نہیں کہہ سکتا تو اس کے بدلے دوسرا جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ کہہ دے تو وہ کیوں نہیں کہہ سکتا بھائی؟ اس کو نہیں آتی زبان، تو ٹھیک ہے کہے تو وہ دوسرا جو ہے وہ ذبح کرے۔ بسم اللہ کہنا شرط ہے، وہ زبان سے مثال کے طور پر گونگا ہے نا تو دوسرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے زبان سے جیسے پڑھتا ہے جیسے لکھتا ہے وہ کہے انشاءاللہ ہو جائے گا، اشارے سے بس ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن سننے والے کے نزدیک اس کا سننا شرط تھوڑی ہے، یہ شرط نہیں کوئی دوسرا سنتا ہو، ابھی جو ہے اسے اور اللہ کے یہ درمیان کا بے شک معاملہ۔ یہ معاملہ ہے دربہ ہمارے درمیان ماحول میں کہ اب جو قربانی کی اتنی لمبی دعا ہے خسائی کو تو نہیں آ سکتا۔ اصل میں بھائی جان دیکھیے بسم اللہ تو پڑھ لے پچھلے گا۔ درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ بسم اللہ، النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ، عمومی طور پر جو حدیثیں آتی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا ہے، اور قربانی کی اور جو دعا ہے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات، یہ کیا ہے، مستحب ہے پڑھنا، یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کے حج میں کوئی اس کے قربانی میں کوئی کمی نہیں رہ جا رہی ہے، لہذا مستحب یہی کہ آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اسے نہیں آتا ہے جتنا آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اتنا ہی پڑھ کر کے ذبح کرے، اور اردو میں کہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میری اور میری اہل کی طرف سے قبول فرما، کوئی حرجہ نہیں۔ یہ جو عمل چل رہا ہے یعنی روک دینا چاہیے اس کو یا چل دینا چاہیے؟ نہیں، اب روکنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، قربانی کی جگہ ہے، ایک مولانا ہے حافظ صاحب ہیں جو بھی ہیں پڑھتے ہیں قربانی کی اصل میں کیا ہے، اسے روکنے ضرور چاہیے، کیوں؟ اب لوگوں نے تصور رکھ لیا ہے کہ جب تک اتنا پڑھا نہیں جائے گا قربانی ہوگی نہیں، بسا اوقات لوگ ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، دن بھی گزر گیا، مولوی صاحب کو فرصت ہی آج اس محلے سے فارغ ہوں گے تب نہ ہماری طرف آئیں گے، ظاہر بات اس پر لوگوں کو توجہ دلانا چاہیے کہ کوئی اتنا ضروری چیز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے شیخ، چوپائے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ کے علاوہ کیا کسی اور جانور کی قربانی دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں گائے ممنوع ہونے کی وجہ سے بعض لوگ بھینس کی قربانی دیتے ہیں۔ دیکھیے ہندوستان کے اندر بہت سے علماء اہل حدیث اور عمومی طور پر علماء دیوبند بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، بہت سے علماء اہل حدیث اور عمومی طور پر علماء دیوبند بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے۔ تو جس کا میرا اپنا جو اس نظریہ ہے، جس کا دل مطمئن ہے وہ قربانی کرے، اور جس کا دل مطمئن نہیں ہے اس کے اوپر وہ نہ کرے، لیکن لوگوں پر یہ حکم لگانا کہ بھینس کی قربانی سور کی ذبح کرنے برابر ہے، یہ بالکل معاملہ غلط ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے میرات المفاتیح میں یہی لکھا ہے
کہ میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، البتہ جسے شرح صدر ہے، اطمینان حاصل ہے، وہ قربانی کر رہا ہے تو کرے، ہم اس سے منع نہیں کرتے. جی اگلا سوال ہے، کیا سب گھر والوں کی جانب سے ایک ہی قربانی کافی ہے، چاہے ان گھر والوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو؟ بھائی گھر اگر ایک ہے، سارے لوگ کما کر کے گویا ایک ہی گھر میں رکھتے ہیں، 4 بھائی 5 بھائی ہیں، ہر ایک کی اولاد ہے، باپ زندہ ہے یا بڑا بھائی ہے، وہی پورے گھر کا انتظام سنبھال رہا ہے، لوگ اپنے لیے الگ الگ مستقل طور پر جگہ لینے کا اور بنانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں. ہنڈیا ہر ایک کی ایک ہے، سال کے اکثر دنوں میں لوگ ایک ہی ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، لین دین سارا کیا ہے، ایک ساتھ ہے. تو چاہے 100 آدمی ہو، ایک بکری کافی ہوگی. جیسا کہتے ہیں موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے زمانے میں ایک گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور ہوا کرتا تھا، اب بعد میں لوگ فقر و مباحث سے بہت زیادہ کرنا شروع. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے. جی قربانی کرنے والا جو ہے وہ گاؤں کے امام یا پیر صاحب کسی سے ذبح کروانے کے یہ رکھتا ہے کہ شاید اس میں اجر کا اضافہ ہو یا کچھ ایسا. دیکھیے ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام ذبح کروائے ہوتے، لیکن کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول فارغ ہوں تو آ کر کے ہماری بھی قربانی کریں، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. کل کہیں گے کہ ہاں بھائی ہماری نماز کے لیے تکبیر تحریمہ بھی آ کر کے وہ کرتے ہیں، ہماری مسجد میں اذان بھی دے دیا کریں، وہ ہماری مسجد میں وہ نماز بھی پڑھا دیا کریں، ہے کہ نہیں؟ سارے یہ عبادات ہے، ہر انسان اپنی عبادت کا مکلف ہے. جی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہو؟ کیا اس کے 3 حصے کرنا چاہیے کہ ایک غربا کو، ایک رشتہ داروں کو اور ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لیں؟ دیکھیے حدیث شریف کے اندر اس سلسلے میں یا قرآن مجید میں جو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، غریبوں کو، مسکینوں کو، سوال کرنے والوں، یعنی خود بھی کھاؤ. اور حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، صحیح مسلم شریف میں ہے، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. اس لیے علماء اور فقہا نے اور شراح حدیث محدثین میں سے لوگوں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کا 3 مصرف ہونا چاہیے. بعض لوگ تو کہتے ہیں 3 حصوں میں برابر تقسیم ہو، ہے نا، ایک حصہ گھر والوں کو، دوسرا حصہ یتیم اور مسکین غریبوں کو صدقہ کے طور پر، اور تیسرا حصہ دوستوں اور کو ہدیہ کے طور پر دے. لیکن دیکھیے اگر پورا ہی گوشت کھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے. لہذا فقہا اور علماء نے جو یہ کہا ہے کہ اس کا 3 مصرف ہے، 3 مصرف ہے. کچھ غریبوں کو دے، ضرورت کے تحت آدھا بھی دے سکتا ہے غریبوں کو، کم بھی ہو سکتا ہے نا، اور کچھ کیا ہے اپنے بچوں کے لیے رکھ لے. ایک آدمی ایک ہی بکری ہے، بچے زیادہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب 3 حصے کرے گا تو بچوں کو تو ایک ایک بوٹی بھی ملنا کیا ہے، مشکل ہے. تو حالات کے لحاظ سے اس کا 3 مصرف رکھے، دوستوں کو بطور ہدیہ کے بھی دے اور خود بھی کھائے اور صدقہ اور خیرات بھی کرے، یہی بہتر طریقہ ہے. اگلے سوالات کچھ حج سے متعلق ہیں. ہم بذریعے ہوائی جہاز جدہ آتے ہیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جدہ پہنچنے تک حج کا احرام مؤخر کر دیں؟ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جدہ لجنہ دائمہ کا، شیخ ابن باز کا اور عمومی طور پر علماء کا ہے فتویٰ ہے کہ جدہ میقات کے اندر ہے، میقات سے باہر نہیں ہے، میقات کے اندر ہے. لہذا بری راستے سے آ رہے ہیں یا جوی راستے سے آ رہے ہیں، بری سے ہیں یا جوی سے ہیں، جہاں پر اعلان ہوتا ہے وہاں پر احرام باندھ لینا ضروری ہے. اب اگر کوئی آدمی جدہ بغیر احرام باندھے آ جا رہا ہے تو اس کے لیے 2 صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ میقات واپس جائے اور احرام باندھ کر کے آئے. دوسری صورت کیا ہے کہ جدہ سے احرام باندھے، اب اس کے اوپر ایک دم ہے، اس لیے کہ اس نے ایک واجب چھوڑا ہے. اگلا سوال ہے، اگر مشقت نہ ہو اور رغبت بھی ہو تو کیا ہر برس یعنی ہر سال حج کر سکتے ہیں؟
یا یہ کہ ایک مقامی شخص کا سعودیہ کے قانون کے خلاف ورزی ہے؟ دیکھیے اس میں اگر کوئی آدمی ہر سال ہیلے سازی بہانے سے چوری کے راستے سے بھاگ کر کے ادھر ادھر ہے نا سے جا رہا ہے، ظاہر بات یہ اپنا حج جب کر چکا ہے تو یہ خلاف ورزی ہے۔ ہر جائز کام میں امیر کی اطاعت ہے، لیکن اگر سیدھے راستے سے جا رہا ہے اور پولیس اسے جانے دے رہی ہے، کوئی حیلہ بہانہ نہیں کر رہا ہے، کوئی رشوت نہیں دے رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جی اگر وہ کسی بندے کو حج کروا رہا ہے، یعنی میں نے خود اپنا حج کیا ہوا ہے لیکن میرے ساتھ جو جا رہے ہیں ان کے فرضی حج ہے، تو اس کے لیے میں حیلہ بہانے کر سکتا ہوں؟ نہیں، حیلہ بہانے آپ نہ کیجئے، وہ لوگ آپ ان کے مکلف نہیں ہیں، یا آپ ذمہ داری ان کو حج کرانے کی نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔ جی اگلا سوال ہے جی میں نے حج کیا اور دوران حج مجھے طواف افاضہ کرنا تھا۔ صبح اٹھا تو مجھے شک ہوا کہ مجھے احتلام ہوا ہے، لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ میں نے اسی شک میں طواف افاضہ کر لیا اور میں حج مکمل کرنے کے بعد جدہ میں مقیم ہوں۔ برائے مہربانی بتائیں کہ میرا حج صحیح ہوا یا نہیں؟ انشاءاللہ حج صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معاملہ صرف شک کی حد تک تھا، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اگر اسے بعد میں طواف کرنے سے کے بعد طواف کے دوران اگر یقین ہو گیا تھا کہ ہاں بھائی مجھے احتلام ہوا ہے، تب تو اسے دوبارہ واپس آ کر کے طواف افاضہ کرنا چاہیے، لیکن وہ ابھی تک شک کے اندر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، ابھی تک وہ شک میں مبتلا ہو کہ ہاں بھائی مجھے احتلام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آثار کہاں ہیں؟ آثار پتہ تو چلے گا، نہیں پتہ چلے گا، اور آثار کا ظاہر نہ ہونا، صرف خواب دیکھنا کہ ہمیں احتلام ہوا ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے۔ تو یہ سوال محل نظر ہے کہ اسے شک ہوا، اپنے شک کو یقین میں بدلنا چاہیے تھا کہ آیا احتلام کا جو ظاہری علامت وہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ چیز سوال کیا ہے، محل نظر ہے۔ علی کل حال اگر شک ہی شک رہا تو اس پر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا حج مکمل ہے۔ شیخ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، قسمت سے احرام اس نے پہنا ہوا، چادر اٹھ گئی اور الٹا لیٹا ہوا، جگہ چھوڑ کر جانے کے بعد اس کو شک ہوا، تو اب ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب فقیہ ہیں، ایسے ایسے نکتے پیدا کرتے ہیں۔ شیخ کچھ بھی ہو، انسان کے شرمگاہ ذکر سے علامت پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی سے احتلام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں چلیے اگلا سوال ہے میں نے پچھلے سال حج کیا اور اپنے سر کے بالوں کو حلاق کے پاس جا کر اصلاح یعنی صرف کٹنگ کروا لیا، یعنی پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیے، لیکن پھر بھی میرے بال اتنے بڑے تھے کہ آسانی سے کنگھی کرنے سے مانگ نکل آئی ہے، تو کیا ایسا کرنے سے میرا حج صحیح ہو گیا یا پھر مجھے دم دینا ہوگا؟ علماء کی رائے اس مسئلے میں کیا ہے؟ تفصیلاً جواب دیں۔ کوئی حرجہ نہیں ہے، اگر اس نے اپنے سر کے اکثر حصوں کے بال کٹنگ کرائی کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ ہاں اس نے کٹنگ کی ہے، جیسا کہ اس کے لکھنے سے پتہ چل رہا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ بال اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ اس میں کنگھی نہ کی جا سکے، ہے کہ نہیں؟ کنگھی کی جا سکے، کوئی حرجہ نہیں۔ اگر اتنے بال اس نے کٹا لیے ہیں تو اس کا حج مکمل ہے، کوئی حرج۔ کیا میں اپنے مرحوم والد کی جانب سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ واضح ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حج عمرہ کرنے کی کوئی وصیت نہیں کی۔ ایسے جواب اس کا تقریباً گزر چکا ہے، میت کی طرف سے حج اور عمرہ کرنے کا اگر ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، انہوں نے وصیت نہیں کی ہے، تو ان کی طرف سے حج عمرہ کرنا سنت اور مستحب نہیں ہے، اور نہ بچوں کا حق بنتا ہے۔ وہ اگر وصیت کر کے جاتے یا ان کے پاس اتنی استطاعت تھی لیکن ان حج عمرہ نہیں کیا تو ان کی طرف حج عمرہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اگر استطاعت نہیں تھی اور وصیت بھی نہیں کیا ہے تو آپ حج اپنی طرف سے کیجئے اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں کیجئے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سوالات کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے فرض حج سے متعلق تھے۔ جی ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے ان کی طرف سے حج کرنا، جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے انسان اپنی طرف سے کرے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ جی زندہ
زندہ بندہ جو ہے جی وصیت ہم کر سکتے ہیں ہم پاکستان میں عمرے میں ایسے کوئی بندہ زندہ بندہ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے آنے کی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ آپ بھائی دیکھیے استطاعت سے مراد کیا ہے؟ صرف مالی استطاعت نہیں ہے، بدنی ایسا وہ ہے کہ اب اس قدر مریض ہے کہ اس کے شفا یاب ہونے کی امید